ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے جو کامیابی ملی ہے مسلمانوں کو اس کا، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تسبیح کریں، حمد کریں، استغفار کریں، ان کا آپ کیا کنیکشن ہے آپس میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وکٹری آئے گی، جب فتح آئے گی اللہ کی مدد سے، تو اس میں دلوں کے اندر ایک بات آ سکتی ہے، ایک زوم، ایک کبر آ سکتا ہے، تکبر کی بات آ سکتی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا، ہماری محنت سے ہوا. تو اس وقت کے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے بعد مدد تو آ گئی، لیکن جو ہمارے دل کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں انا کا، اور بہت زیادہ جیسے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا کہ یہ ہماری محنت ہے، ہمارے علم کی بیسس پہ، ہمارے ہارڈ ورک کی وجہ سے ہوا، اس بت کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور یہ بت کیسے ٹوٹتے ہیں؟ یہ تسبیح بیان کرنے سے، حمد بیان کرنے سے اور استغفار کرنے سے ٹوٹتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن اس میں میسج سب کے لیے ہے کہ شرک کا بت تو تم لوگ توڑ دو گے خانہ کعبہ کے اندر کی صفائی کر کے، کیونکہ اب تو نصر اللہ کے ساتھ الفتح آ گئی ہے، اب تو کامیابی آ گئی ہے، لیکن شرک تو نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو دلوں کی پاکیزگی ہے کہ دل میں سے انا کا نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ کیسے نکلے گا؟ انا کیسے نکلے گی؟ شکر کے کلمے سے، کیونکہ جب انسان کسی اور کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے دل سے انا جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، تکبر کو وہ لے جاتی ہے اپنے ساتھ. اس صورت سے ہمیں اور یہ بھی سوچنے کے لیے، تدبر کے لیے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک میسنجر کا، ایک نبی کا، ایک رسول کے دو مشن ہوتے ہیں. تو وہ مشن تو ایک ہوتا ہے، لیکن اس مشن کے دو پارٹ ہوتے ہیں کہ ایک وہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، اور پھر وہ لوگوں تک وہ بات پہنچاتا ہے. تو پھر جیسے سورۃ النشرح میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں. یہ اس کا مفہوم بنتا ہے آیت کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تڑپ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جو کہ تمام انبیاء میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ عبادت کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشن تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی تھی، اللہ کا مشن پہنچانا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اب جب یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی مدد سے دین کا غلبہ آ گیا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اب آپ جب فارغ ہو گئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد کریں، اس کا استغفار کریں، جتنا چاہے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اب آپ جو ہیں وہ بالکل فارغ ہیں دین کی طرف سے، آپ نے اپنا مشن مکمل کر دیا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم کو انہوں نے 950 سال تک دعوت دی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس میرا میسج لے کے اور فرعون کو دین حق کی طرف بلائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہ جب صورت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرین فلیگ مل گیا، ایک سگنل مل گیا کہ اب آپ کا دین مکمل ہے، اب دین کا غلبہ آ گیا ہے. تو اب آپ جو ہے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پاکی بیان کریں اور استغفار کیجیے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل خطاؤں سے پاک تھے، اور ان سے تو کبھی کوئی اس طرح کے نہیں گناہ ہوئے ہوں گے چھوٹے یا بڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کو استغفار کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس میں اب ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے بہت ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء ہیں وہ انسان بنائے، وہ سب بشر ہیں، اور ہم لوگ جب نبیوں کی بات آتی ہے تو ہم ان کو بشر کے بہت اونچے درجے پہ لے جاتے ہیں، ہم ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. یا تو ہم ان کو شرک کی حد تک
ان کی صفات میں جو ہے وہ غلو کرنے لگ جاتے ہیں، بہت ان کو بڑھا چڑھا لیتے ہیں، یا پھر ہم ان کو بالکل کیجول لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا، کیا ضرورت ہے سنت کو فالو کرنے کی۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، ہمیں بیلنس رکھ کے چلنا ہے بیچ میں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بشر بنایا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب نبیوں کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ خطا نہیں ہوتا۔ جب عام لوگوں کے لیے یا مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں گناہ کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیئات، خطا یا خطا۔ توبہ کے لیے جب مسلمانوں کو یا مومنین کو یا انسانوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کرنا ہو تو وہ آتے ہیں سیئات یا خطا۔ لیکن نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں ذنب۔ ذنب جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح ہی کی آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے آپ کے جو آپ سے پہلے ہو چکے گناہ، جو آپ سے یعنی کہ پاسٹ میں گناہ ہو چکے ہیں، اور جو بعد میں یعنی کہ جو مستقبل میں ہوں گے اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذنب کہتے ہیں زا، زال، نون، با، کسی جانور کی ٹیل کو کہتے ہیں، اور اس کے جو دوسرے معنی نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایک گلٹ کی فیلنگ، کچھ ایسا جس سے آپ کو شرمندگی محسوس ہو آپ کے دل کے اندر، اس کو ذنب کہتے ہیں۔ تو نبیوں کے لیے یہ جو گلٹ ہے، جو دل میں ایک تکلیف اور ایک بے چینی محسوس کرنا، ایک شرمندگی محسوس کرنا، نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذنب کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ مثال کے طور پہ ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد ہے اور اس میں 2 قسم کے نمازی جاتے ہیں، ایک ریگولر نمازی ہے جو ہمیشہ اذان کے ساتھ وضو کر کے پہلی صف میں ہر نماز کو وقت پہ نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو نماز کے بارے میں بہت لیزی ہے، بہت وقت لیتا ہے، اور اس کو کبھی کبھی آخری جو ہے وہ رکعت مل جائے تو وہ اس میں بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے آخری رکعت مل گئی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہم ایک مثال کے تھرو سمجھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بہت وقت پہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی پہلی رکعت مس ہو جاتی ہے اور وہ سیکنڈ رکعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی صف کے اندر وہ شخص بھی آ جاتا ہے جس نے آج پہلی دفعہ اس کی جو نماز تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس کو وہ صلاح سیکنڈ رکعت مل گئی، آج اس نے تیسری کی بجائے چوتھی کی بجائے اس نے دوسری رکعت بھی پڑھ لی، یعنی کہ وہ جلدی آ گیا۔ تو وہ لیزی جو نمازی تھا آج اس کو کہاں اس کو آخری رکعت ملتی ہے، تو آج اس کو لکیلی سیکنڈ رکعت بھی مل گئی، تو وہ بہت خوش ہے۔ تو اب 2 انسان ہیں، مسجد سیم ہے، رکعت سیم ہے، ان کی صف بھی سیم ہے، لیکن جو پہلا نمازی ہے، جو اول وقت کا نمازی ہے، اس کے دل میں تکلیف ہے کہ اس کی پہلی رکعت جو ہے وہ مس ہو گئی اور وہ نہیں پڑھ سکا، بہت تکلیف ہے، شرمندگی اس کے دل میں۔ اور اسی صف میں وہ شخص کھڑا ہے جس کو آج پہلی دفعہ سیکنڈ رکعت ہی مل گئی ہے، نصیب ہو گئی ہے، تو وہ اسی کے جشن منا رہا ہے، خوش ہے کہ اس کو مل گئی ہے۔ تو یہاں پہ جو فیلنگز کی بات ہے، یہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو فیلنگز کی بات ہے اس سے ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انسان جس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس چیز کو ہم نارمل ڈیلی لائف میں ایسے ہی گزار دیتے ہیں، نبیوں کے لیے وہ باتیں بہت بھاری اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بار بار توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو تھرو آؤٹ مکہ کی زندگی میں یا مدینہ کی زندگی میں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ ان کے لیے استغفار کرنا چاہ رہے تھے، تو اب آپ ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آگہی نہیں تھی، لیکن پھر ان کو آگہی آئی، انہوں نے اپنی کریکشن کی اور وہ چیز پھر انہوں نے اپنی فکس کر لی۔ اس کے اندر اب ہم سیرہ کے اندر چلتے ہیں، تھوڑی سی اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں استغفار کی تفسیر کے ہی اندر، کہ ایک دفعہ ایک نابینا صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے، جو
امہات المومنین کے کزن ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سردار سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مکتوم چونکہ نابینا ہیں لیکن وہ سن تو سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بات کر رہے تھے قریش کے سردار سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تھے تو عبداللہ ابن مکتوم نے ان کی بات کو آ کے بیچ میں ٹوکا اور اپنی بات کرنے لگ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس وقت صرف اپنی جو آئی بروز ہیں نا ان کو ہلکا سا اٹھایا، صرف اٹھایا آئی بروز کو، جس کے لیے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ العباسہ میں، جو کہ آخری جز کی سورہ ہے، جس میں تو سورۃ العباسہ کی پہلی آیت ہے عبسہ وتولیٰ، یعنی کہ مکی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آئی بروز کو اوپر اٹھایا، آپ نے کیوں اٹھایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئی بروز اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کی تو شان اتنی بلند ہے، اس کا جو مورل کوڈ ہے اسوائے حسنہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو غصہ ہی نہیں کرتا، وہ تو بات کا برا بھی نہیں مناتا۔ تو اس نے آئی بروز اٹھائیں تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ العباسہ کی وہی نازل کر دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا، کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برا منایا کہ عبداللہ ابن مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کی اس بات کے رد عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آئی بروز اٹھائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تصحیح کر لیں۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ عبداللہ ابن مکتوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس ایکسپریشنز کو نہیں دیکھ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ نے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکشن کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کریکشن کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ذنب آ گیا، ایک پریشانی، یعنی کہ ایک شرمندگی کی ایک فیلنگ آ گئی، تو ایک ذنب تھا۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب پرزنرز آتے ہیں، وار کے جو قیدی آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اجمعین دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان قیدیوں کو مار دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے جو مسلمان رشتہ دار ہیں وہ لوگ ان کو ماریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ اس کے برعکس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم ان قیدیوں سے کہیں کہ وہ ہمیں لکھنا اور پڑھنا سکھائیں، اور جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں لکھنے کی اور پڑھانے کی تو ہم ان کو آزاد کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود بھی سافٹ ہارٹیڈ تھے، رحمۃ للعالمین تھے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کے ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت سورہ محمد کی آیات اتار دیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قبول کرنی چاہیے تھی، یعنی کہ ان کو مارنے کی، جو اس وقت وہاں کے قیدی آئے تھے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے تو ایک سجیشن لی تھی، پوچھ رہے تھے، تو ایک آیت آ گئی، لیکن یہ کیا تھا، ایک ذنب تھا، ایک فیلنگ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کریکٹ کیا تھا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر ایک منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ مسلمان لیکن منافق تھا، تو اس نے کہا کہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ تبوک کے راستے میں عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ایمان کا امتحان ہو، تو میں بہتر ہے کہ میں یہیں پہ رہتا ہوں، میں گھر میں ہی رہتا ہوں اور میں میدان جنگ میں نہیں جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ ایسے شخص کو تو لے کر جانے کا فائدہ نہیں جو میدان جنگ میں جنگ کی کوئی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم گھر پہ ہی رہو۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات اتار دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو رہنے کی اجازت کیوں دی، تو یہ ایک مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ تصحیح کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے
حضرت زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور ان کو وہ اپنے نام سے بلاتے تھے کہ یہ زید بن محمد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں کلیئرلی بتا دیا کہ ان کو آپ اپنے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے بلائیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی تصحیح کی، اور حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اسی نام سے ہی بلانے لگے، یعنی ان کے والد حارث کے نام سے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ مغافیر ہوا شہد کے بارے میں، جس کے اندر امہات المومنین جو تھیں ان کی ایک سیرت کا ہمیں خوبصورت واقعہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر روز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تمام امہات المومنین کے حجروں میں جاتے تھے اور ان کے پاس وقت اسپینڈ کرتے تھے، انہیں پوچھتے تھے اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو ایک دفعہ وہ حضرت زینب کے حجرے میں زیادہ دیر رک گئے، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے ذرا برا منایا، اور انہوں نے آپس میں دونوں نے ڈیسائیڈ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی جو ہے وہ ایک ان پلیزنٹ اسمیل ہوتی ہے جو اچھی نہیں لگتی، تو آپ سے وہ آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زینب کے گھر سے ان امہات المومنین کے گھر گئے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ آپ سے اس طرح مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں، میں نے تو وہ تو جڑی بوٹی ہے تو میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، میں تو شہد کھا کے آ رہا ہوں حضرت زینب کے گھر سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو اس بات کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے ایک وعدہ لیا، ایک قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد شہد کو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ جو امہات المومنین تھی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہنی بی تھی، جو شہد کی مکھی تھی، وہ مغافیر کی بوٹی پہ بیٹھ گئی ہو اور اس نے پھر شہد بنایا ہو، تو یعنی کہ وہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہہ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنونس ہو گئے، انہوں نے ایک عہد اٹھایا، ایک حلف لیا کہ میں کبھی بھی شہد کو نہیں جو ہے چکھوں گا، اور انہوں نے اپنی باقی امہات المومنین سے کہا کہ اس بات کا ذکر سیدنا زینب رضی اللہ عنہ سے نہ کیا جائے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے نہ کیا جائے۔ تو یہ جو بات تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک بات اپنے اوپر لے لی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس وقت سورہ تحریم کی آیات اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار سے پوچھا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، تب تغی مردات ازواجک، تاکہ آپ اپنی ازواج کو، اپنی یعنی کہ زوجہ جو امہات المومنین ہیں ان کو خوش کر سکیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً وہاں پہ تصحیح کر دی گئی کہ آپ جو ہے اپنی تصحیح کر لیں یہاں پہ۔ تو یہ جو واقعات ہیں سیرت کے، یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر جانے بوجھے جو ہے نادانستگی میں جو ضم ہوئے، جو ان کے دل میں تکلیف کی گزری حالات گزرے کہ جس میں انہیں شرمندگی ہوئی، اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں تو آپ استغفار کریں تاکہ آپ کی تکریم اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انبیاء ہیں ان کی سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جب وہ خانہ کعبہ کی اینٹیں رکھ رہے تھے تو ہر اینٹ کو رکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ ہم سے ایکسیپٹ کر لیں۔ تو کیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذہن میں جو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہم نے اس اینٹ کو صحیح طرح رکھا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم اللہ کے گھر کی جو تعمیر ہے، جو اس کی عمارت ہے، وہ صحیح طرح بنا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم ویسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت غفور الرحیم، تو آپ کی اپنے بھی دل کی تسلی و تشفی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا۔
تو یہ اس سورہ کی تفسیر تھی، اور اس سورہ سے ہمیں جو لیسنز ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے جو ہیں وہ اعلیٰ مقام پہ ہیں، بہترین بشر ہیں، ان کا استغفار اور ہمارا استغفار مختلف ہے، اور ان کا گناہ جو ہے وہ تو گناہ ہے ہی نہیں جو ہم لوگ ہے، اور ہماری زبان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اس طرح ان کے لیے بات کریں۔ ان کے پاس تو خیر کثیر ہے، اور وہی خیر کثیر جو حوض کوثر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اس حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو پی کر سیراب ہو سکیں۔ تو اور اس سورہ سے ہمیں یہ لیسنز ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وکٹری اور فتح ضرور دیتے ہیں ہر سچویشن میں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ ایسے ہیں جو لوگ ہمیں آزماتے ہیں، وہ ہمارے صبر کو آزماتے ہیں، ہماری عزت کو، ہماری ہر چیز کو ہمیں انسلٹ کرتے ہیں، ہمیں محروم کر دیتے ہیں ہمارے حق سے، لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصر ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں پہ کامیاب کرتا ہے جنہوں نے ہمیں ہر چیز سے محروم کیا ہوتا ہے، تو ہمیں پھر اس نعمت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے اللہ کی حمد اور تسبیح اور استغفار کرنا ہے، کیونکہ استغفار ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں تو ہم واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، کب تک؟ آخر ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں آزمایا؟ اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ کتنا صبر کریں، اب تو بس ہو گئی ہے۔ اس طرح کے جب ہم جملے بولتے ہیں اپنی نادانی میں، تو یہ سب جملے جو ہیں استغفار سے دھل جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آسانی ہماری طرف آئے، کوئی بھی برکت اور رحمت ہماری طرف آئے، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور ہم جانتے ہیں استغفار کے کتنے بینیفٹس ہیں، مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت دے دیتا ہے، اولاد میں، مال میں، رزق میں، بارش میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ، رزق میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نصر ہے نا، وہ اللہ کی جو مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، وہ مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے ایک دروازہ بند کرتے ہیں تو وہ دوسرا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کروائی تو پھر 10 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی وہ 2500 سال کے بعد قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ نصر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مدد کے طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت باریک بینی سے، بہت لطیف اور حکمت کے رستوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کوئی خاص مقصد کے لیے دنیا میں لے کر آئے، کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی تڑپ تھی کہ ان کا بیٹا ان سے بچپن میں الگ ہو گیا، اور کتنے سالوں کے بعد 35 to 40 ایئرس کے بعد جب ان کا ری یونین ہوا اپنے والد کے ساتھ، تو کیا تھا اس میں مصر کے لوگ خوشی سے رہ رہے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک باپ کی سفرنگ تھی، لیکن کتنے جو والد تھے، کتنے والدین، مصر میں جو قحط تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے دور ہوا، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، ان کی حکمت کو، ان کی علم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پلانس ہوتے ہیں کہ ان کو حضرت یعقوب سے دور کرنا، کس طرح ان کی سفرنگ ہوئی، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقصد تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش کے نتیجے میں ہمیں خاص قسم کے انعام، برکتیں، فضیلتیں اور ہمیں خاص قسم کی جو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی مثال ہم اس قرآن کی تفسیر سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، ان کے اندر جو ہڈن میننگز ہیں وہ آپ نے کتنے دفعہ قرآن پاک پڑھا ہوگا، لیکن اب جو اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیات کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی نصر ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ اب جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ بہترین طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ پہلے جب ہم پڑھتے تھے، کیونکہ اردو تو ہماری فرسٹ لینگویج ہے، عربی ہماری پہلی لینگویج نہیں ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں اس کو اور ہم اس کو معنی سمجھ میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس لینگویج کو سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں، اس کی آیات ہماری سچویشن سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے، اور یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے مخاطب ہیں اور ہمیں نشانی دکھا رہے ہیں۔
اور پھر آخری لیسن جو سب سے بڑا ہے اس قرآن پاک کی اس صورت کا، وہ ہے توابہ، یعنی کہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول کرنے والے ہیں توبہ کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے ہیں، ہمیشہ انسان کی آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکانا ہے عاجزی کے ساتھ، اور اللہ کے آگے جب ہم عاجزی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو وہ بہت توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ ہم انسان جو ہیں وہ لوگوں کو بہت مشکل سے معاف کرتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ وہ ہے کہ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، وہ بھی ہماری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کو بتانے کی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنا وضو کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، نماز میں، نوافل میں، دعا میں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی سورۃ النصر کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس سورت کے سمجھنے اور پڑھنے میں ہم سے کسی بھی قسم کا غلو ہو گیا ہو، ایگزیجریشن ہو گئی ہو، یا کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، اور ہمارے ذہنوں میں صرف علم نافع کو ریٹین رہنے دیں، ہماری میموری میں صرف اچھی باتیں اور وہ جن سے ہمیں نفع ہو وہ باتیں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں، اور وہ باتیں ہم لوگوں تک آگے پہنچائیں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔